بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کا دن آ چکا ہے، جس دن کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا ہے۔ آج رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کے دن جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے، اس سے اگلی جمعرات تک ہی انشاءاللہ اس کا نصیب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بدل جاتا ہے، اللہ کی رضا سے بدل جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ دوسری جمعرات رمضان کے سال میں ایک بار ہی آتی ہے اور یہ 3 کام کر لینے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کرا لے، جو شخص ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا اور کہتے ہیں کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوئی، اور کہتے ہیں کہ ہم وظائف کر کے تھک چکے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ آج رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کے دن یہ صرف 3 کام کر کے دیکھ لے۔ اس بندے کی ہر دعا کی قبولیت ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ میری کوشش ہے کہ آج آپ میں سے کوئی شخص بھی اس عمل سے محروم نہ رہے، کوئی شخص بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور اور مجرب ہے کہ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، پورا ہو کر رہتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اگر نیت خالص ہوگی تو انشاءاللہ ہر منزل آسان ہوگی۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری حاجات ناممکن ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میری خواہشات نامکمل ہے، اور جو شخص کہتا ہے کہ وہ در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، وہ آج یہ 3 کام کر لے۔ یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر اللہ رب العزت سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا مجرب ہے کہ رمضان المبارک کے دوسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی تقدیر بدل جاتی ہے، اور بعض اوقات انسان وظیفہ کر رہا ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں چھم چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور بعض اوقات انسان اللہ رب العزت سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری ہو جاتی ہے۔ میں بس اتنا کہوں گی کہ یہ موقع کسی صورت بھی ضائع مت کیجیے گا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور کیا خبر کہ اگلے رمضان المبارک میں ہم ہوں یا نہ ہوں۔ اور جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، جو شخص بھی رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کے دن یہ 3 کام کر لیتا ہے، پھر اللہ رب العزت سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، اللہ کی رضا سے اسے فوراً مل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ آج کی بابرکت دن میں پڑھنے سے اللہ پاک کی خاص رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں اور سلامتی نازل ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے ہم پر اتنا آسان کیا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر یہ دن ہمیں دوبارہ دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، اگر وہ چاہتا تو شاید ہماری زندگی کے اندر ہمیں یہ موقع نہ ملتا۔ تو آج جو شخص یہ وظیفہ اپنے مشکل حالات میں پڑھ لیتا ہے، تو جو شخص آنے والے دنوں میں رزق میں، مال و دولت میں کھیلتا ہے اور اللہ پاک عزت عطا فرماتا ہے، پھر ہر طرف سے اس کو پیسے ہی پیسے اور رزق ہی رزق عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے، آمین۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھ کر جس کام کے لیے بھی کرتا ہے اور جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کی ہر کام کے اندر اتنی برکت ڈالتا ہے کہ کامیابی اس کے قدم چومنے لگتی ہے۔ کوئی شخص ایسے انسان کے پاس بھی جائے جو برسوں سے اس کی بات نہ مان رہا ہو، وہ شخص اس کا فرما بردار ہو جائے گا، اس کا متی ہو جائے گا۔ سب سے جو ضروری بات آج کے دور میں ہے وہ ہے روپیہ پیسہ۔ یہ تو ہر ایک انسان کی ہر وقت کی ضرورت ہے، ہم ہر وقت اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جن گھروں کے اندر روپیہ پیسے کی کمی ہے، تنگ دستی ہے، بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، یا پھر اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، یا پھر اپنا ذاتی گاڑی نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، تکالیف ہیں، مصائب ہیں، علم ہے، تو آج میں ان بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص تحفہ پیش خدمت کرنے آئی ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے یہ پیاری چیزیں مانگ لیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اور ویڈیو کو اسکپ بالکل نہ کیجیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کے پورے دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے وضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں یا صلی علی محمد بھی پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، تو درود ابراہیم ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی نیت الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، خواہشات الگ ہیں، جس کو جو چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لے۔ بے شک اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، وہ دینے والی ذات ہے۔ اللہ پاک 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ آج رمضان المبارک کی دوسری جمعرات آپ کی تقدیر کو بدلنے والی ہے، نصیب کھولنے والی ہے، ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے والی ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آج اللہ پاک سے مانگ لیں، گر گرا کر مانگ لیں، رو کر مانگیں۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، قرض، ہر قسم کے قرض سے خلاصی چاہتے ہیں۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کی شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لی جائے اس میں خیر اور برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، تو اب آپ نے ماہ رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کے دن پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کی ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہابو ہے، یا وہابو رب کریم کا وہ نام ہے جو ایک رات میں حاجات کو پورا کرتا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، آپ بے بس ہیں، لاچار ہیں اور مجبور ہو چکے ہیں، تو آج یا وہابو کو پڑھ لیں، آپ کی تمام مجبوریاں، پریشانیاں، تمام مصیبتیں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یا وہابو رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ یا وہابو کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہابو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ 11 بار یا وہابو پڑھتے وقت یوں محسوس کریں کہ اللہ آپ کے قریب ہے، بہت قریب ہے، اور اللہ آپ کے ذکر کو سن رہا ہے۔ یا وہابو کو 11 بار پڑھتے ہی آپ نے اللہ پاک کو راضی کر لیا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت، ناممکن پریشانیاں انشاءاللہ چند دنوں میں دور ہو جائیں گی، رفع ہو جائیں گی۔
11 بار یا وہابو کو پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، وہ میرے کہنے پر صرف ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیے، آپ خود کہیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اور آج اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ پر لاڈلا ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر بات منوانا چاہتا ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، وہ سورۃ اخلاص کو 3 بار پڑھ لے۔ یاد رکھیے گا، سورۃ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں آپ کو کوئی ایسا تحفہ نہ دوں، ایک ایسی قرآن صورت نہ بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دیوانوں کی طرح اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ ہمیں وہ صورت بتا دیجئے جسے 3 بار پڑھنے سے اللہ پاک ایک قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ اخلاص وہ صورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ پاک ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص 3 بار سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، وہ اللہ پاک کا لاڈلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے من پسند بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آج رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کے دن آپ نے سورۃ اخلاص کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تینوں بار توجہ اور دھیان، خلوص اور نیت سے پڑھنا ہے، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک ایک بات کو سمجھ کر پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، میں اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں۔ 3 بار سورۃ اخلاص کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی تو ایک قرآن مجید کے ثواب سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ صرف 3 بار سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ 3 بار سورۃ اخلاص کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری کام جو آپ نے کرنا ہے، آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسا جلالی وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر جو بھی مانگو گے اسے ملے گا انشاءاللہ۔ آپ نے یا سلام یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا سلام کا مطلب ہے کہ اے سلامتی دینے والی ذات، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سلامتی ہو، رحمت ہو، کاروبار میں ترقی ہو، برکت ہو، خیر و عافیت ہو، ترقی ہو، گھر کے حالات بہتر ہو، بیٹیوں کی اچھی جگہ رشتے ہو جائیں، بیٹیوں کے روشن نصیب ہو جائیں، قرض سے خلاصی ہو جائے، طرح طرح کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، سلامتی کے لیے آج رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کے دن یہ 2 اسم مبارک یا سلام یا اللہ کو پڑھ لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیجئے گا، توجہ کیجئے گا۔ یا سلام یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا سلام یا اللہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار یا سلام یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا سلام یا اللہ کو صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے، اللہ پاک ایسی سلامتی عطا فرمائے گا، ایسی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں عطا فرمائے گا کہ پڑھنے والا حیران رہ جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے بہت بہت توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ کاش میں نے پچھلے سال رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کے دن بھی یہ وظیفہ پڑھا ہوتا۔
آپ ایسے پڑھیں گے تو آپ کو ایسا ہی محسوس ہوگا۔ توجہ کے ساتھ یہ 3 اعمال پڑھتے ہوئے تو آج میں دنیا کا طاقتور اور امیر ترین انسان ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں حلال رزق عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اسم مبارک کو پڑھنے سے آپ کے راستے میں کھڑے جتنے بھی پہاڑ، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ جو لوگ آپ کے بارے میں برا سوچتے ہیں، آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، تمام کے تمام نیست و نابود ہو جائیں گے۔ 11 بار یا سلام یا اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج ماہ رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کے دن یہ 3 چھوٹے اعمال ضرور پڑھتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا اعمال آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کیونکہ انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ اللہ پاک سے کرتے رہیے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے کہ اللہ پاک نے آپ کی سچی توبہ قبول فرما لی ہے، تو پھر اللہ پاک سے ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے اللہ پاک سے مانگیں، اللہ پاک سے گر گرا کر مانگیں، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، پھر اللہ سے وہ مانگیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو ناممکن ہے۔ اللہ پاک آپ کی ہر ناممکن حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ جو مانگا مقدر میں فرمائے اور نہیں مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے، دین کی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل جائے، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔